حدیث میں بھی یہ بات ملتی ہے اور بھی کئی جگہوں پر ہے کہ ایک تو رمضان کے روزے رکھنے، پھر قیام اللیل کی بات ملتی ہے. لیکن اگر میں اس چیز کو اس طرح سے ریورس کر لوں اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے کہ میں قیام اللیل کے بجائے میری فرض کر لیتے ہیں دکان ہے، میں اپنی دکان جو ہے وہ رمضانوں کے اندر میرے اوقات جو ہے وہ تراویح کے بعد سے لے کر سحری تک میں دکان پہ بیٹھتا ہوں تاکہ جو ہے وہ روزے کی حالت نہ ہو، میں ذرا اچھی طریقے سے کام کاج کر لوں اپنا، اور پھر سحری کے بعد جو ہے وہ میں آرام کر لیتا ہوں، سو جاتا ہوں. تو قیام اللیل نہیں ہوا اور روزہ جو ہے اس میں سوتا رہا. تو یہ حالانکہ میں نے کوئی اس میں غلط کام نہیں کیا، کوئی ٹی وی نہیں دیکھا، کچھ نہیں کیا، لیکن میں نے تھوڑا سا ریورس کر لیا کام. یہ ٹھیک ہے، مناسب ہے یہ؟ یہ بات یہ ہے کہ عبادات کے معاملے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے، ہمیں قریب ترین رہنا چاہیے اس کے، جتنا ہم قریب رہ سکتے ہیں. اپنے معمولات بھی اس کے مطابق کرنے چاہیے. آپ ایک چیز کو جب اللہ کے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹا دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر تنقید کرنا مشکل ہو، یا وہ ایک دائرہ مباحات کی چیز ہو، لیکن وہ خیر و برکت جو حضور کے طریقے کی پیروی میں حاصل ہوتی ہے، اس سے آپ محروم ہو جاتے ہیں. تو میرے نزدیک دین کے معاملے میں ایک چیز تو حضور کی دی ہوئی تعلیم ہے، یعنی آپ نے قرآن مجید کے ذریعے سے، اپنی سنت کے ذریعے سے دین واضح کر دیا. ایک دوسری چیز جو ہے وہ آپ کا اسوہ حسنہ ہے، آپ نے دین پر کیسے عمل کیا، آپ نے رات کو کیا اہمیت دی، دن کو کیا اہمیت دی. رات کا وقت بہت سوچ سمجھ کر مقرر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تہجد کے لیے، عبادت کے لیے، قیام اللیل کے لیے. یہ تنہائی اور یکسوئی کا وقت ہے. یہ وقت ہے جس میں زندگی کے ہنگامے سو جاتے ہیں، جس میں آپ ہوتے ہیں اور آپ کا پروردگار ہوتا ہے. یہ ایک خلوت کا وقت ہے. خلوت میں انسان کی توجہ اس کے باطن کی طرف ہوتی ہے. آپ کے باطن کو بیدار کرنا ہے. عبادت کا مقصود بھی یہی ہے، تہجد کا مقصود بھی یہی ہے. اس میں یہ بتایا گیا نا قرآن مجید میں، یہاں تہجد کے احکام دیے گئے ہیں کہ یہ اصل میں وہ وقت ہے کہ جس میں آپ خدا کو یاد کرتے ہیں اور تبتل رہے تبدیلا، اس کی طرف گوشہ گیر ہوتے ہیں. یہ کیفیت آپ کو رات میں حاصل ہوتی ہے. تو اس وجہ سے رات کا وقت اس کے لیے موضوع ہے، اور حضور کا اپنا اسوہ بھی یہی ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ معمولات اس کے مطابق رہیں. آپ جب اس ترتیب کو الٹ دیتے ہیں تو آپ اصل میں اس کی برکات سے اور اس کی رحمتوں سے اپنے کے لیے اچھا، محروم ایک کرتے بات ہیں. جو ذرا میں چاہوں گا اس کی وضاحت کر دیجئے. رمضان میں روزوں کے دوران یہ کہا گیا ہے کہ جب تم سے کوئی جھگڑے تو تم کہہ دو بھائی میں روزے سے ہوں، یعنی وہ جھگڑنے تک کو جو ہے وہ پسند نہیں کیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے تقویٰ میں کمی ہو جاتی ہے؟ آپ اگر کسی معاملے میں کوئی، جیسے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں آفسوں میں، اور خاص کر کے جب شام کو افطار کے وقت جب اپنے گھروں پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ٹریفک کے اندر بڑے آپس میں جو ہے تنازعات ہوتے ہیں کہ تم نے گاڑی آگے نکال لی، گاڑی لگ گئی. یہ معاملات بڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتا ہے آدمی. کہا گیا کہ بھائی اس میں بتا دیا جائے کہ میں روزے سے ہوں. دیکھیے آپ اسی کی تو مشق کر رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو مجسم اطاعت بنائے ہوئے ہیں. آپ کو باقی زندگی کے لیے تقوی کی تربیت دی جا رہی ہے. تو اگر عین روزے میں، عین تربیت کے موقع پر آپ نے یہ حرکات کرنا شروع کر دی، جھگڑنا، لڑنا، کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا، کسی پر پل پڑنا، یہ اعلیٰ اخلاقیات اور مکارم اخلاق کے خلاف ہے. آپ کے اندر اگر ایک اعلیٰ اخلاقی وجود پرورش پا رہا ہے، آپ اسے پروان چڑھا رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح کے معاملات کریں؟ انسان اپنے نفس کی تہذیب کرتا ہے تو ضبط نفس کی زندگی بسر کرتا ہے. یعنی وہ اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، اپنے جذبات پر، خواہشات پر، اپنے غصے پر، اپنی نفرت پر، ہر چیز کو قاعدے میں رکھتا ہے. نفرت حدود میں، محبت حدود میں. اصل میں یہی وہ چیز ہے کہ جو آپ کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے. تو اگر یہ کارنامے کرنے شروع کر دیے تو پھر تو ساری کی سارا آپ نے معاملہ ہی غائب ضائع کر ہو دیا، گیا سب ضائع کچھ. ہو گیا سر.